7 ریاستوں پر مشتمل متحدہ عرب امارات کیسے وجود میں آیا؟ کیا کبھی یہ بھی ممکن تھا کہ ریگستان، صحرا اور ریت پر مشتمل ایک عالمی طاقت رکھنے والا ملک قائم ہو سکے؟ 50 سال پہلے تک جزیرہ نما عرب کے صحرا میں موجود یہ شاہی ریاستیں اب مکمل طور پر بدل چکی ہیں۔ آدھی صدی گزرنے کے بعد جہاں اس صحرا میں کھلے بازار میں خیموں پر مشتمل گھر ہوا کرتے تھے، وہاں اب آسمان کو چھوتی عمارتیں اور عمدہ شاہراہیں نظر آتی ہیں۔ جہاں کبھی کھجور کی کاشت کی جاتی تھی اور سمندر سے موتی تلاش کیے جاتے تھے اور زندگی کے گزر بسر کے لیے اونٹوں کی نسلیں پالی جاتی تھی، وہاں اب آرٹ کا سب سے بڑا عجائب گھر اور نیو یارک اور پیرس کی یونیورسٹیز کی برانچز کھل چکی ہیں۔ یہی نہیں، وہاں پر دنیا کی سب سے بڑی اونچی عمارت برج خلیفہ اور سب سے اونچے 7 سٹار ہوٹل برج العرب کی تعمیر بھی ہو چکی ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات اب عرب ممالک کے درمیان ایک گیٹ وے بھی بن چکا ہے، مگر اس کے وجود میں آنے اور ایک عالمی طاقت بننے کی کہانی ابھی بھی باقی ہے۔ اس کہانی کے شروع ہونے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ملاقات ہوتی رہے۔ دوستو، 50 سال سے بھی کم عرصے میں کامیابی کی بلندی کو پہنچنے کے لیے متحدہ عرب امارات کو جس کا سہارا تھا وہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان تھے، جو کہ 2022 میں وفات پا چکے ہیں۔ ان کا شمار دنیا کے امیر ترین حکمرانوں میں ہوتا تھا اور وہ UAE کے دوسرے صدر کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے انتھک کوششوں سے علاقائی ترقی کے زور پر اپنے ملک کو دنیا کے نقشے پر پہچان دلوائی۔ 2014 میں فالج کے حملے کے بعد انہوں نے حکومتی کام کو خیرباد کہہ دیا، مگر وہ ہر دل عزیز ہونے کی وجہ سے ہر سمت دکھائی دینے لگے، چاہے وہ ہوٹلوں کی لابی ہو، سرکاری دفاتر، یہاں تک کہ ریسٹورنٹس میں بھی ان کی تصویریں لگی نظر آتی تھیں۔ ان کے بعد ملک کی نگرانی ان کے بھائی محمد بن زید ال نہیان کے ہاتھ آ گئی، جو کہ پہلے امارات کی خارجہ پالیسی کے سربراہ تھے اور اب ملک کے صدر بن چکے ہیں۔ دوستو، سن 1960 کی دہائی کے آخر میں برطانیہ نے عرب ممالک سے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ ایک صدی قبل وہاں اس وقت آئے جب کچھ جنگجو قبائل وہاں سے گزرنے والے سامان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان پر قابو پانے کے لیے وہ وہاں آئے، مگر تیل کی دریافت کے بعد انہوں نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بلائی جانی، کیونکہ وہاں کی 7 ریاستوں کے شیخوں نے باہمی معاملات کی بہتری اور ہم آہنگی کے لیے ایک کونسل بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دسمبر 1971 میں ان 7 ریاستوں کے متحد ہونے سے متحدہ عرب امارات وجود میں آیا۔ ان ریاستوں میں ابوظہبی، دبئی، شارجہ، عجمان، ام القوین، فجیرہ اور راس الخیمہ شامل ہیں۔ ابوظہبی کو اس نئے بنے ملک کا کیپٹل قرار دے دیا گیا اور شیخ زاہد بن سلطان ال نہیان پہلے صدر منتخب ہوئے۔ چونکہ تیل کے ذخائر تمام امارات کو یکساں طور پر دستیاب نہیں تھے، اس لیے ریاستوں نے باہمی تعاون سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابوظہبی میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر موجود تھے اور اس کی ترقی کا راز بھی یہی تھا۔ اس تیل کی فروانی پورے UAE کی کامیابی کا ہتھیار بن گئی۔ کچھ امارات نے سیاحت پر زور دیا تو کچھ نے غیر ملکی سرمایہ داری کو راغب کرنے کے لیے حکمت عملی اپنائی، اور اس طرح 1985 میں دبئی میں ایک بڑا تجارتی بندرگاہ اور تجارتی مرکز جبل علی فری زون قائم ہوا۔ اپنے قیام کے 40 سال بعد بھی یہ دنیا کا سب سے بڑا آزاد تجارتی علاقہ ہے۔ یہ 24 سال سے مڈل ایسٹ کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور یہ بندرگاہ UAE کی کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دیگر خلیجی ممالک میں متحدہ عرب امارات نے سب سے زیادہ ترقی کی اور سب سے زیادہ فی کس آمدنی کے ساتھ کم وقت میں خود کو دولت مند بنانے میں کامیابی حاصل کی۔ دوستو، اس صدی کی شروعات میں UAE کے دوسرے صدر شیخ محمد بن زاہد ال نہیان کے سامنے ایک بڑا چیلنج ابھرا۔ جب 2008 میں دبئی میں مالیاتی بحران شروع ہوا اور جس کے لیے $10 بلین کے بیل آؤٹ فنڈز دیے گئے اور دنیا کی اونچی عمارت برج دبئی کا کام بھی شروع کیا گیا، جو کہ جنوری 2010 میں ختم ہوا اور افتتاح کے موقع پر اسے برج خلیفہ کا نام دے دیا گیا۔ کیونکہ یہ ابوظہبی کے رولر کی مدد سے ہی بنا تھا تو یہ اس طریقے سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ساتھ ہی دولت کو استعمال کرتے ہوئے ثقافتی اور تعلیمی مراکز کو راغب کرنے اور اپنی عالمی تصویر کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ سرکاری اور پرائیویٹ کمپنیز جیسے ریئل اسٹیٹس، مالیاتی اداروں اور بڑے بڑے برانڈز، یہاں تک کہ فٹ بال کلبز جیسے کہ مانچسٹر سٹی میں بھی سرمایہ لگایا گیا۔ حالیہ برسوں میں UAE نے مغرب کی کچھ مہنگی ترین عمارتوں میں بھی انویسٹمنٹس کی ہیں۔ دوستو، ان سب کے علاوہ UAE کی ایک بڑی طاقت اس کی ملٹری ہے۔ 60,000 سے زائد افراد پر مشتمل یہ ویل ٹرینڈ اور ویل اکوپڈ فوج اب دنیا کی سب سے پاورفل اور اسٹرانگ فوج ہے۔ UAE کی ملٹری کا اینول بجٹ $20 بلین ہے۔ UAE اسلحے کی خرید و فروخت پر بھی دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ متحدہ عرب امارات خود کسی ملک سے دشمن
دشمن نہیں اور نہ ہی اس کا کسی پڑوسی ملک سے کوئی تنازع ہے۔ اس کے برعکس UAE ملٹری باقی افواج کے ساتھ مل کر کئی ممالک میں آپریشنز کر چکی ہیں، جن میں صومالیہ، یمن، ایجپٹ اور لیبیا شامل ہیں۔ بات کی جائے ایئر فورس کی تو UAE کے پاس فورس جنریشن کے بہترین طیارے میراج 2000 اور دنیا کے بہترین فائٹر جیٹس F-16 بھی موجود ہیں۔ حال ہی میں اس طاقت میں ایئر ڈیفنس سسٹم کا اضافہ ہوا جو کہ ٹربونل ہائی الٹیچیوڈ ایئر ڈیفنس میزائل ہیں۔ امریکہ جیسے سپر پاور سے دوستی کی وجہ سے UAE کو کبھی جدید قسم کے ہتھیاروں سے دوری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ملٹری اور ایئر فورس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی پولیس فورس بھی دنیا میں اپنا لوہا منوا چکی ہے، جب 2003 میں ابو ظہبی کو دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا گیا، جس کے بعد سے UAE دنیا کا ایک فائنینشیل، ٹورزم اور لاجسٹک ہب بن چکا ہے۔ دنیا کی ہر بڑی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر آپ کو ابو ظہبی اور دبئی میں نظر آئے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ UAE نے اپنی معیشت آئل سے ہٹا کر سیاحت اور دیگر انویسٹمنٹ کے طور پر تیار کر رکھی ہے، جو کسی بھی بحران میں ان کی بھرپور مدد کرے گی۔ دوستو، اس تمام تر کامیابی کا سہرا یقیناً اس ملک کے حکمرانوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس ریگستان کو گلستان بنا دیا۔ اب یہ ملک اس قدر اہمیت کا حامل ہو چکا ہے کہ دنیا کا ہر ملک، یہاں تک کہ سپر پاورز بھی اس سے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں۔ اسی امید کے ساتھ یہ ویڈیو آپ کو دلچسپ معلوم ہوئی ہوگی۔ اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔